السلام علیکم ناظرین و سامعین اکرام، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر انسان سو جائے اور جب جاگے تو دنیا بدل چکی ہو؟ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں بلکہ ایک سچی حقیقت ہے جسے قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ اصحاب کہف کی حیران کن داستان۔ یہ واقعہ ایک ایسے دور کا ہے جب زمین پر ظلم اور شرک عام تھا۔ ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا جسے تاریخی روایات میں دقیانوس کہا جاتا ہے۔ وہ لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کریں، جو انکار کرتا اسے سزا دی جاتی۔ لیکن اسی ماحول میں چند نوجوان تھے جو امیر بھی تھے، طاقتور بھی، مگر سب سے بڑھ کر ان کے دل ایمان سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے سچ کو پہچان لیا تھا، انہوں نے جان لیا تھا کہ عبادت صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے۔ جب انہیں بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے بغیر کسی خوف کے اعلان کیا، ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہ اعلان آسان نہیں تھا، یہ اپنی جان خطرے میں ڈالنے کے برابر تھا۔ چنانچہ جب حالات خطرناک ہو گئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس ظلم سے بچنے کے لیے ہجرت کریں گے۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر ایک غار کی طرف نکل گئے، ایک ایسی جگہ جہاں صرف اللہ کی پناہ تھی۔ جب وہ غار میں داخل ہوئے تو انہوں نے دعا کی، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے۔ پھر وہ سو گئے، لیکن یہ کوئی عام نیند نہیں تھی، یہ اللہ کا معجزہ تھا۔ اللہ نے ان پر ایسی نیند طاری کر دی کہ وقت جیسے رک گیا ہو۔ دن گزرتے گئے، سال گزرتے گئے، صدیاں بیت گئیں، مگر وہ سوتے رہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ وہ اس غار میں 300 سال اور مزید 9 سال رہے، یعنی 309 سال تک۔ اس دوران اللہ نے ان کی حفاظت کا ایسا انتظام کیا کہ انسان حیران رہ جائے۔ سورج غار میں اس طرح داخل ہوتا کہ ان کے جسم محفوظ رہیں، وہ کروٹیں بدلتے رہے تاکہ جسم خراب نہ ہو، اور ان کا کتا غار کے دروازے پر پہرا دیتا رہا۔ اگر کوئی انہیں دیکھتا تو ڈر کے مارے بھاگ جاتا۔ پھر ایک دن اللہ کے حکم سے وہ جاگ اٹھے۔ انہیں لگا جیسے وہ صرف ایک دن یا اس سے بھی کم وقت سوئے ہوں۔ انہوں نے آپس میں بات کی اور فیصلہ کیا کہ ان میں سے ایک شخص شہر جائے اور کھانا لے آئے، مگر احتیاط سے، تاکہ کسی کو ان کے بارے میں پتہ نہ چلے۔ وہ نوجوان جب شہر پہنچا تو سب کچھ بدل چکا تھا، لوگ بدل چکے تھے، ماحول بدل چکا تھا، اور سب سے بڑی بات، اب وہاں اللہ کا دین غالب تھا۔ مگر اسے اس بات کا علم نہیں تھا۔ وہ سیدھا بازار گیا اور کھانا خریدنے کے لیے ایک سکہ نکالا، لیکن جیسے ہی دکاندار نے سکہ دیکھا وہ چونک گیا۔ یہ سکہ بہت پرانا تھا، اتنا پرانا کہ وہ اس ظالم بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا تھا جو صدیوں پہلے مر چکا تھا۔ اب لوگ حیران ہونے لگے، یہ سکہ کہاں سے آیا؟ جلد ہی ہجوم جمع ہو گیا، سپاہی آ گئے اور اس نوجوان کو پکڑ لیا گیا۔ اسے بادشاہ کے پاس لے جایا گیا، مگر اب ایک حیران کن بات سامنے آئی۔ یہ بادشاہ پہلے والے ظالم بادشاہ جیسا نہیں تھا، بلکہ ایک ایمان والا حکمران تھا۔ جب اس نوجوان نے اپنی پوری کہانی سنائی کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک غار میں چھپے ہوئے ہیں، تو بادشاہ حیران رہ گیا۔ وہ فوراً اپنے سپاہیوں اور لوگوں کے ساتھ اس غار کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ وہاں پہنچا اور غار کھولا گیا تو ایک ایسا منظر سامنے آیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ وہ نوجوان بالکل ویسے ہی تھے جیسے ابھی سوئے ہوں، ان کے چہرے پر سکون تھا جیسے وقت نے انہیں چھوا ہی نہ ہو۔ روایات کے مطابق جب لوگوں نے انہیں دیکھ لیا اور یہ معجزہ مکمل ہو گیا تو اللہ نے دوبارہ ان کی روح قبض کر لی۔ یوں وہ دنیا کے لیے ایک نشانی بن گئے کہ اللہ جب چاہے وقت کو روک سکتا ہے اور جب چاہے صدیوں کو ایک لمحہ بنا سکتا ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے اس غار کو محفوظ کر دیا اور وہاں ایک یادگار بنائی گئی۔ قرآن بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ لوگ وہاں عمارت بنانے لگے تاکہ یہ واقعہ ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ آج بھی دنیا میں مختلف جگہوں پر اصحاب کہف کی غار کے دعوے کیے جاتے ہیں۔ خاص طور پر اردن میں ایک مشہور مقام موجود ہے، لیکن حقیقت میں اصل جگہ کا علم صرف اللہ کو ہے۔ یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے
کہ اگر انسان سچ کے لیے کھڑا ہو جائے، اگر وہ اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اصحاب کہف نے دنیا چھوڑ دی، اللہ نے انہیں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا، تاریخ میں، قرآن میں اور لوگوں کے دلوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہم بھی اپنے ایمان کو اتنا محفوظ اور مضبوط بنا سکتے ہیں؟ کیا ہم بھی سچ کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ کہانی صرف ماضی نہیں، یہ پیغام ہے آج کے انسانوں کے لیے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔